جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر جزم ہو، جیسے کہ یہ دیکھیے جیم ہے، جیم کے اوپر جزم ہے، یہ یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، یہ دال کی شکل کی جو چھوٹی سی بنی ہوئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں، یہ جزم کی شکل ہے۔ تو جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے، جیسے کہ جیم کے اوپر جزم ہے تو اس کو پیچھے والے حرف تا سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں یا کے اوپر جزم ہے تو یا کو پیچھے والے حرف را سے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، جیسے جیم ساکن، یا ساکن، یہاں قاف ہے، قاف کے اوپر جزم ہے تو قاف ساکن، تو قاف کو پیچھے والے حرف سے بھی ملا کر پڑھیں گے تا سے۔ اور اسی طریقے سے قاعدہ یہاں یہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسے کہ دیکھیے یہاں ہے حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا۔ یہاں بھی دیکھیے حمزہ واو کی شکل میں ہے، یہاں حمزہ الف کی شکل میں ہے، تو یہ حمزہ ساکنہ جو ہے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے کیسے ملا کر پڑھتے ہیں، دیکھیے تجری، تجری، تقوی، تقوی، یغنی، نشرت۔ اب دیکھیے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں کیسے جھٹکا ہوتا ہے، دیکھیے اقرا، اقرا، یؤتون، جئنا، یأمرون،